मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस्लाम की जो दो ईदें हैं ना, वो हकीकत में क्या हैं? खुशी के दिन है। पहली ईद क्या है? रमज़ान के रोज़े ख़त्म। कितना अजीब लुत्फ़ महसूस होता है यार, खाने पीने की क्या मिल गई? छुट्टी। एक महीना ना खा सकते थे ना पी सकते थे। रमज़ान की तरावी है, इतनी लंबी लंबी नमाज़ें, और सारा फिर एहतिकाफ़ वालों का 10 दिन अपने आप को बाउंड करके मस्जिद में बैठ जाना, बार बार देखना चांद कब नज़र आएगा, ठीक है ना। और एक महीने नाश्ता भी गया, निस्वार भी गई, पान भी गया, गुटखा भी गया, सिगरेट भी गई, और सुबह का नाश्ता भी गोल, दोपहर का लंच भी गोल, शाम की चाय भी गोल, सारा स्केजुअल आउट हो जाता है। और एक महीने बाद कैसा पतला होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू होता है। एकदम छुट्टी मिल जाती है, चांद नज़र आ गया, और कल क्या है? कल रोज़ा नहीं है। तो नेचुरल खुशी है, खा रहे हैं उस दिन, इतना अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आता है। तो रूहानी खुशी भी होती है, जिस्मानी भी। रूहानी ये होती है कि खुदा ने हमसे बड़ी इबादत करवा ली, हमारे रब ने इतनी आम दिनों में एक रोज़ा रखना कितना मुश्किल काम है यार, कितना मुश्किल काम है। सोचता रहता है आदमी, क्योंकि सब खा रहे होंगे, आपका रोज़ा है। अल्लाह रमज़ान में हिम्मत दे के पूरे महीना कंटिन्यू रोज़े रखवाता है, पूरे महीने तरावी पढ़वा लेता है। मरे से मरा आदमी भी ज़्यादा कुछ ना कुछ इबादत कर ही लेता है रमज़ान में। तो ये खुशी होती है यार, हमसे अल्लाह ने गन पॉइंट पे इबादत करवा ली है, चलो हम नहीं भी चाहते थे, काम करवा लिया। इसकी खुशी होती है, रूहानी खुशी है। और एक जिस्मानी खुशी के खाने पीने की छुट्टी। एक महीना डाइटिंग के बाद किसी मरीज़ को जब इजाज़त मिलती है ना, फोड़ सकते हो, तो आप देखो उसकी खुशी का आलम क्या होगा। और हमारी एक महीना डाइटिंग आम डाइटिंग नहीं है। मरीज़ को तो बहुत सारी चीज़ें खाने की इजाज़त होती है, 2-4 चीज़ें डॉक्टर रुकवा देता है, और हमें ना पीने की इजाज़त और ना खाने की इजाज़त। और एक महीना ये स्केजुअल चलता है, रूटीन चलती है, उसके बाद छुट्टी मिलती है तो मज़ा नहीं आएगा क्या? फिर भी किसी को मज़ा ना आए तो वो पागल आदमी है। वो क्या है? वो पागल है। दूसरा, बकरीद में, बकरीद की भी खुशी ये ओरिजिनल खुशी है। कई दिनों से कुर्बानी की बातें शुरू, जानवर लाना शुरू, उनकी सेवा हो रही है, उनको खिला रहे हैं, ये नेचुरल है। जिस आदमी को जानवरों से मोहब्बत नहीं है, वो अपनी फितरत और नेचर पे नहीं है, वो आर्टिफिशियल मसनूई ज़िंदगी में है। समझते हो? ये मसनूई ज़िंदगी। आपको पता है, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जानवर पालने वाले लोगों में नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा कम होता है। समझते हो? और कुत्ते पालना ना शुरू कर दो। कुत्ते पालना इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम जानवर है, उसमें रूहानियत नहीं है। ये जो हलाल जानवर है ना, जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, इनके दूध में, इनकी, कुरान क्या कहता है? वमिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा, इनके ऊन में, इनके सूफ में, इनके बालों में, इनकी खालों में तुम्हारे फायदे हैं, इनके दूध में, हर चीज इनकी इस्तेमाल होती है। तो इससे क्या है? हलाल गोश्त मिलता है इंसान को, इन जानवरों से मानूस होता है इंसान। तो कितने दिनों से पालना शुरू कर देते हैं। बच्चों की खुशियां देखो, नाचते फिर रहे हैं गलियों में, कलाबाजियां खा रहे हैं, हमारी गाय कब आ रही है, हमारा दुम्बा कब आ रहा है। अपना दुम्बा नहीं होता, दूसरे के दुम्बे से दिल बहलाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब गाय जानवर ज़बा होता है, कितना गोश्त खाने को मिलता है, ये ताज़ा गोश्त है। तो इसमें रूहानी खुशी क्या? कि अल्लाह ने हमसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करवा लिया। हमें हर बाल के बदले में अल्लाह ने एक नेकी दे दी। ये कौन सी खुशी है? रूहानी खुशी। ये भी खुशी है, मुसलमान इस पर भी खुश होता है, यार अल्लाह ने इतना सवाब का काम करवा लिया हमसे। नंबर 2, गोश्त इंसान की खुराक में सबसे लजीज तरीन खुराक है। वो इतनी वाफर मिकदार में मुसलमान को बकरीद में मिलता है कि इतनी वाफर मिकदार में आम तौर पे पूरा साल नहीं मिलता। और इतना ताज़ा, इतना फ्रेश मीट, इतना बेहतरीन। और इसमें कमाल की बात यह कि इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह खिला रहा है। हटो बच्चों, अल्लाह तो दाल भी खिलाए, देखो पूरे साल भी अल्लाह ही खिलाता है। निस्बत अपनी तरफ नहीं करता कि ये मेरी तरफ से अलग से दावत है, ये मेरी तरफ से अलग से क्या है? ज़ियाफ़त है। इसलिए कि ये तो अल्लाह ने रिज़्क़ तो सबको देना है। लेकिन बकरीद में अल्लाह ने रोज़े रखने को हराम कर दिया। क्यों हराम कर दिया? कि मेरी ज़ियाफ़त से एराज़ लाजिम ना आए। आज मैंने दावत की और तू कमबख्त रोज़ा रख के बैठा हुआ है, इसका अपना मज़ा है। सही है ना? तो ये गोश्त हमें डायरेक्ट, क्योंकि हम जो जानवर ज़बा करते हैं हमने तो कुर्बान कर दिया ना, अब ये हमारा थोड़ी है, किसका है ये? कुर्बानी का मतलब आपने अल्लाह को दे दिया। अब अल्लाह कह रहे हैं मेरी तरफ से क्या है?
پرمیشن ہے. تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہو. اللہ کہتا ہے شکرانے کا ہے تو کھاؤ, اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تو بڑی خوشی یہ ہوتی ہے گوشت بھی, اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا, یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں. اور کمال کی بات, جو ہٹو بچوں قسم کی بات ہے, دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں, زنا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا, بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں. عید صبح شروع ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے. نماز سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی. تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا, وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی. قربانی کے ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں, الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی. تو مذہب بھی ہے, لطف بھی ہے, روحانیت بھی ہے, اور کیا چاہیے بھائی آپ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی ہیں. تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے. اللہ نے ہمیں, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ہماری کتنی ہے؟ 2, اور دونوں ہٹو بچوں ہیں, دونوں ہٹو بچوں ہیں. تو بچوں کو بھی جو ہے نا زیادہ ہٹو بٹو نہ کیا کریں. ہٹو بچوں جانور کے پاس جانے دیں ان کا. آپ نے تو زندگی خشکی میں گزار دی, نہ دمبا پالا, نہ بکرا پالا, نہ گائے پالی, پرسنالٹی میں ہی لگے رہے, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں مصنوعی زندگی گزار کے برباد کر دی اپنے آپ کو. بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو, سمجھتے ہو. اور بچے پیدا کرو گے تو انجوائے کریں گے. وہ ایک آدھ بچہ انجوائے نہیں کرتا, ایک آدھ بچے کو بچہ نہیں کہتے, اس کو تو ایک کہتے ہیں ایک اتفاق سے, ڈارون کے نظریے کے تحت ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو گھر میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کثرت سے, وہ خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں. وہ اس کا دمبا دیکھا, ہم تو بچپن میں اتنا انجوائے کرتے تھے اپنے کزنوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. اب ہے اس کا بچڑا دیکھا بالکل پخروٹ قسم کا بیل آیا ہے. تو بچے کیسا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بچے ہوں گے تو زندگی میں مزہ ہوگا. مصنوعی زندگی میں اللہ نے لطف نہیں رکھا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہنے آفس جانے سے پہلے, گھر میں آ کے اس کو اتار دیں, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی. تو جانور پالے, اس میں تواضع ہے, اس میں عاجزی ہے, اس میں انکساری ہے, اور ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلو. یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے, سمجھ رہے ہو. انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے. میں کہنے والا تھا ہمارے ایک جاننے والے تھے, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے کوئی جاننے والے نہیں تھے, ان کی بات میں کر رہا ہوں. ایک صاحب جن کو میں بالکل بھی نہیں جانتا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. وہ جب بھی اپنے سسرال جاتے تھے نا, پرانی بات ہے, سسرال والے ایک عذاب میں آ جاتے تھے. چونکہ وہ میرے جاننے والے نہیں تھے, ان کے سسرال والے, انہوں نے مجھے بتایا. اپنے جاننے والوں سے تو یہ باتیں شیئر نہیں کرتا نا انسان. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ داماد ہمارا جب بھی گھر میں آتا ہے عذاب جان ہے ہمارے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے جب بھی آئے گا فسادی عورتیں, ہر عورت فسادی نہیں ہوتی, پہلے بتا دوں میں, فسادی عورتوں کی طرح بیٹھ کے نا لگائی بجھائی شروع کر. مجھے کسی نے چائے کا نہیں پوچھا, میں یہاں بیٹھا ہوں گھنٹے سے, کوئی پانی کا نہیں پوچھ رہا. سمجھ رہے ہو. اچھا اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے لیکن اب کر دوں. میرا سسرال میں, میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرال ہے, کسی بھی سسرال میں جاؤ پانی کا پوچھیں نہ پوچھیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے, ہمارا اسٹائل اسی قسم کا ہے. کھانے کا پوچھ لیں, آپ کی مرضی, نہیں پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان چیزوں پہ کبھی, میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا مزاج ہے کہ ان چیزوں پہ کبھی ناک منہ بنتا نہیں ہے. تو بیٹھ گئے, پوچھ لو, آپ کی مرضی, نہیں پوچھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ بھوکے تھوڑی مریں گے, باہر جا کے کھا لیں گے بھائی. میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں, کچھ پکا ہوا ہے تو لے آؤ بھائی, بھوک لگ رہی ہے. خود ہی پوچھ لے یار آدمی, اس میں کیا ہے. تو وہ جو ہمارے جاننے والے نہیں تھے, وہ کیا کرتے تھے جب گھر میں جاتے تھے, یہ سمجھ رہے ہیں نا جاننے والے نہیں تھے کیوں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ نہ جائیں, وہ بولیں گے تو میری باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے لوگوں کو. تو جاننے والے نہیں تھے وہ, میں کہہ سکوں گا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں, تو آپ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. تو ان کا اسٹائل یہ, اور یہ بہت سے داماد اس قسم کے مارکیٹ میں آج بھی موجود ہیں, اپنے بھی خود بھی ڈپریشن میں, دوسروں کو بھی ٹینشن میں.
تو وہ کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا کیوں نہیں پوچھا, میں کب سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کھانے کا نہیں پوچھا. پھر ایک دن وہی جو میرے جاننے والے نہیں تھے, میری ایک دفعہ اور شادی ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیں ولیمے میں. انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں, ہمیں پراپر کارڈ چاہیے, یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی کو بلانے کا, فون کرو آ جانا. پراپر کیا ہوتا ہے, مجھے سمجھا رہے تھے پراپر, یار وہ سمجھ نہ جائیں یار بھائی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن پرانا قصہ ہے, انشاءاللہ نہیں سمجھیں گے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے کیا چاہیے, کارڈ چاہیے. میں نے کہا آنا ہے آ جاؤ. سب کو ہم نے اسی طرح دعوت دی ہے, فون کیا آ جا بھائی. کہہ رہے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اچھے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ ذرا خاندانی لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ. ابے میں نے کہا ہم نے جس نے ایک زندگی میں کرنی ہے اس کے یہ چوچلے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے کارڈ چھاپ رہا ہے, متمنی ہے شرکت, اور وہ جو لکھا ہوتا ہے نا نور چشمی, اس طرح کے وہ کرتے ہیں جن کی زندگی میں ایک. جب اتنی ساری شادیاں کرنی ہوتی ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کارڈ پہ انگلش میں الگ, فارسی میں الگ, نور چشمی, متمنی ہے شرکت, اور چشمے برا کے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے نیچے, چشمے برا. ہاں وہ انوائٹ, میری طرف سے تو انوائٹ میں خود ہی کر رہا ہوں, کوئی ہے ہی نہیں. پہلی میں سب لوگ آتے ہیں آپ کے خاندان والے, انوائٹ کر کے کہتے ہیں ہمارا بھی. دوسری میں کارڈ چھاپو گے بھی کوئی نام نہیں لکھوائے گا, بولے گا خود ہی کر رہا ہے, خود ہی پکڑا جائے گا, خود ہی پٹے گا. اپنی طرف سے انوائٹ کرنا, بھائی بھی کہہ دے گا میں ذمہ دار, یہ نور چشمی میں صرف اپنا نام ڈال, ٹھیک ہے نا, چشمے برا میں صرف اپنا نام ڈال. کسی اور کا ڈالا نا, وہ کہے گا شادی تو کر رہا ہے, مروا میرا ہے, تو میں کیا کارڈ چھاپتا بھائی. ایسے ہی دعوت ہوگی, فون پہ آنا ہے آ جاؤ بھائی, اپنی ذمہ داری پہ. کچھ بھی پولیس بھی آ سکتی ہے عین ولیمے کے دوران. تو اس میں کون اتنا, ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان فضول کاموں کے لیے یار. ہم تو نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی شادی کرو, نہیں ہے ٹائم. تو میں نے تو آپ کو تیسری شادی کا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا. میں نے کہا 6 مہینے میں میری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کروں گا. ہو گئی تو میں کوئی 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم ان کو کارڈ چھاپیں, ان کو انوائٹ کریں, شکر کرو بھائی مولوی صاحب تمہیں دعوت دے رہا ہے آ جاؤ یار. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم اس طرح نہیں آتے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, آ جائیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی. آپ پھر بھی گئے الحمدللہ. کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا چاہے کتنا ہی غصے میں ہو.